اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو بحث گزری ہے وہ حنوط کے سلسلے میں ہے کہ حنوط سے مراد کیا ہے اور حنوط کہاں کہاں لگانا مستحب ہے۔ کیا حنوط کے ساتھ جو ہے مشک اور عنبر یا دوسری خوشبو کو لگانا میت کے اعضاء پر جائز ہے یا نہیں؟ علماء نے کہا ہے کہ جائز نہیں، خود خصوصاً جو ہے آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی دامہ ظلہ نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے خوشبو وغیرہ کافور کے ساتھ لگانا، مس کرنا۔ آج ہے بحث نماز میت کے احکام۔ سوال 250، کیا ہر مسلمان کی میت پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا ہر مسلمان کی میت پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے؟ جواب، جی ہاں، ہر مسلمان کی میت خواہ مذکر ہو یا مؤنث، مومن ہو یا مخالف، عادل ہو یا فاسق، ان تمام پر نماز جنازہ پڑھنا اس کے ولی پر واجب ہے۔ کس کے؟ اس کے ولی پر، جو مالک ہے اس کے ولی پر واجب ہے۔ پس ولی پر واجب ہے کہ یا خود نماز جنازہ پڑھے یا کسی کو پڑھنے کے لیے معین کرے، تو اس صورت میں باقی لوگوں پر نماز جنازہ پڑھنا مستحب ہوگا، لیکن ایک پر خود ولی پر واجب ہے، یا ولی خود پڑھے یا کسی کو پڑھنے کی اجازت دے کہ آپ پڑھیے، لیکن باقی لوگوں پر کیا ہے؟ نماز جنازہ پڑھنا مستحب ہوگا۔ لیکن اگر ولی خود نماز جنازہ نہ پڑھے اور دوسرے کو بھی نہ کہے تو پھر تمام مسلمانوں پر واجب کفائی ہو جائے گا، یعنی تمام مسلمانوں پر پڑھنا نماز جنازہ کیا ہے؟ واجب کفائی۔ واجب کفائی وہی ہے کہ ایسا ہے کہ اگر کوئی نہیں انجام دے رہا ہے تو جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب گنہگار ہیں، لیکن ان تمام مسلمانوں سے اگر ایک فرد نے بھی آ کے نماز جنازہ پڑھ دیا تو تمام کے سروں سے یا گردن سے کیا ہو جائے؟ وہ بری الذمہ ہو جائے گا، واجب ہٹ جائے گا، واجب کفائی۔ سوال 251، کیا مسلمان بچے کی میت پر بھی نماز پڑھنا واجب ہے؟ اگر بچہ نماز کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے، اور اگر نماز کی سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو یا شک ہو تو اگرچہ 6 سال کا ہو تو نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ ایسی صورت میں بھی اگر اس شک ہو، ایسی صورت میں کہ وہ نماز پڑھنے کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں بھی کیا ہے؟ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے، یعنی اس کی نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ 6 سال سے کم بچہ کہ جو نماز کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا اس پر نماز جنازہ پڑھنا واجب نہیں ہے، یعنی اگر 6 سال کا بچہ تھا، اس سے کم کا تھا، یعنی 5.5 سال کا، اور انتقال ہو گیا تو اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا واجب نہیں ہے اور نہ ہی مستحب ہے۔ اور اگر اس پر نماز جنازہ پڑھا جائے تو احتیاط لازم کے بنا پر رجا کی نیت سے پڑھا جائے۔ سوال، یعنی رجا یعنی امید کی نیت سے، سوائے مطلوبیت ثواب کی وجہ سے پڑھا جائے، یعنی ثواب ملے گا اس بنا پر پڑھا جائے، امید کی بنا پر۔ سوال 252، نماز میت کب پڑھی جائے؟ جواب، ضروری ہے کہ میت کی نماز جنازہ اسے غسل دینے، حنوط کرانے اور کفن پہنانے کے بعد پڑھی جائے، اور اگر ان امور سے پہلے یا ان کے دوران پڑھی جائے تو ایسا کرنا خواہ بھول چوک کر ہو یا مسئلے سے لا علمی کی بنا پر ہی کیوں نہ ہو، کافی نہیں ہے۔ یعنی کفن یا جو ہے حنوط دینے سے پہلے اگر پڑھ رہا ہے یا غسل دینے سے پہلے پڑھ رہا ہے، چاہے مسئلہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو یا بھولے سے پڑھ دیا ہے، پھر بھی وہ نماز جنازہ کفایت نہیں کرے گا اس مرنے والے کے لیے، یعنی صحیح نہیں ہے نماز پڑھنا کفن سے پہلے۔ اگر کوئی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے تو صحیح نہیں، یعنی کفنانے سے پہلے، یعنی کفن دینے، تینوں کپڑا پہنانے سے پہلے یا حنوط لگانے سے پہلے اگر نماز جنازہ پڑھ رہا ہے تو وہ مردے کے لیے کفایت نہیں ہے، نہ کوئی بھی، مطلب کہ 15 سے اوپر ہو جائے۔ ہاں 15 سے اوپر، یعنی 6 سال، اب 6 سال جو آ گیا مسئلہ کہ 6 سال کے اوپر، یعنی 6 اور 6 سے اوپر جتنے بھی ہیں، اب اگر مر گیا کوئی 6 سال سے لے کر چاہے 100 سال کا ہو، 200 سال کا ہو، اس سے نہیں مطلب، اب اگر وہ مر گیا کفن پہنانے سے پہلے کسی نے آ کے نماز میت پڑھا دی، اب اس کے اوپر سے یعنی جو بری الذمہ ہونا تھا وہ بری الذمہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی گردن پہ وہ واجب ہوگا، ٹھیک، یعنی بغیر اس کے جو ہے کفن پہنانے اور حنوط کرانے سے پہلے۔ سوال 253،
53 کیا نماز میت پڑھنے والے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے؟ یعنی جو نماز میت پڑھنے والے ہیں ان کے لیے وضو سے ہونا وضو کرنا ضروری ہے، وضو سے ہونا وضو کرنا چاہیے یا وضو نہیں کرنا چاہیے؟ جواب، جو شخص نماز میت پڑھ رہا ہو ضروری نہیں ہے کہ اس نے وضو یا غسل یا تیمم کیا ہو اور اس کا بدن اور لباس پاک ہو، بلکہ اس کا لباس غصبی ہی کیوں نہ ہو، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھے جو دوسری واجب نمازوں میں لازمی ہیں، یعنی وضو سے بھی ہو، لباس بھی پاک ہو اور لباس غصبی بھی نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے نماز کی حالت میں، بلکہ یہ واجب نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں، لیکن خیال رکھے گا تو بہتر ہے۔ سوال 254 کیا کئی مرتبہ میت پر نماز پڑھنے میں کوئی اشکال ہے؟ یعنی ایک مر گیا تھا تو اس کے اوپر کئی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک مرتبہ یہاں پڑھا گیا، دوسری مرتبہ کاظمین میں، تیسری مرتبہ تال کٹورے، اس طریقے سے نماز پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے؟ یا ایک ہی جگہ رکھی تھی میت، 10 لوگ آئے پڑھ کے چلے گئے، پھر 10 لوگ اور آئے پڑھ کے چلے گئے، تو ایسی صورت کیا ایسی کئی مرتبہ نماز پڑھنا کوئی اشکال رکھتا ہے یا نہیں؟ جواب، اگرچہ بعض مجتہدین کے نزدیک کئی بار نماز پڑھنا مکروہ ہے، ایک میت کے اوپر بعض مجتہدین کے نزدیک کیا ہے؟ ایک میت کے اوپر کئی بار نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن آغا سستانی داماد اللہ کے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے۔ یعنی کیا ثابت نہیں ہے؟ یعنی کراہت نہیں ہے، کئی بار نماز پڑھنا کراہت نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے۔ اور اگر میت کسی صاحب علم و تقوی کی ہو تو بغیر کسی اشکال کے مکروہ نہیں ہے، یعنی کوئی عالم ہو، کوئی متقی پرہیزگار ہو، اب اگر اس کے سلسلے میں اگر کئی بار اگر اس کے نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، نہ کوئی مکروہ کام ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمیں لگ رہا ہے تمام مجتہدین کا فتویٰ ہے غالباً کہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر نارمل انسان ہے تب بھی سستانی صاحب کے ساتھ، ہاں نارمل ہے تو ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے، یعنی ان کے نزدیک ثابت نہیں، اس کا مطلب کہ آپ کئی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، ثابت نہیں۔ اور انہوں نے بتایا اگر میت کسی صاحب علم کی ہو تو کوئی ذرہ برابر اشکال ہی نہیں۔ سوال 255 نماز میت کے واجب امور کیا ہیں؟ پہلا ہے قصد قربت واجب ہے، یعنی قربت واجب ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ میت کو معین کرنا واجب ہے، جیسے کئی میت ہو جائیں یا جو ہے ایک ایک نماز پڑھانا ہے ہمیں، اب میت کو معین کرنا کہ یہ فلاں کی میت ہے، اسی کی ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک، میت معین کرنا سب کی 2-3 تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، دو کیا ہزاروں کی ایک ساتھ ہو سکتی، صرف اس میں صیغہ بڑھانا رہتا ہے۔ اچھا ہاں، صرف جو آخر کا صیغہ رہتا ہے، جیسے اللہم انا لا نعلم منہ، ٹھیک، لا نعلم منہم منہم ہو جائے گا، اگر 2 ہیں تو منہما ہوگا، اور زیادہ ہے اور منہم ہو جائے گا، ہم ہو جائے گا، تو بس یہی صیغہ بدلنا پڑے گا اور سارے میت کی نماز جنازہ ہو جائے گی، صرف ہم ہما اور ہو کا۔ جیسے کہ کوئی ہوتا ہے ہم جو ہوتا ہے یعنی ان کے لیے، ہاں ان کے ہم، ان کے لیے بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں نہیں، اب جیسے منہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر وانت عالم بہی منا، ہم سے زیادہ تو جاننے والا ہے ان کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد کہا اللہم ان کانت محسنتاً فزد فی احسانی وان کانا جو آ رہا ہے، کانا جو آ رہا ہے، یہ کانت اور کانا نہیں رہے گا بلکہ کانو رہے گا۔ ہاں، اگر جو ہے مذکر ہے تو کانو رہے گا، مؤنث ہے تو کیا رہے گا؟ کانتا کننا رہے گا، ٹھیک، یہ رہے گا۔ اگر مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے تو کننا، لیکن اگر مذکر ہے، مردوں کی ساری ہے تو کانو رہے گا۔ یہ یہاں پہ صیغہ صرف جو ہے مذکر اور مؤنث میں ہی بدلنا رہے گا، مذکر ہے تو مذکر کے اعتبار سے ضمیر لے کر آئیں گے، مؤنث ہے تو مؤنث کے اعتبار سے ضمیر لے کر آئیں گے۔ ایک سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر جیسے 2-4 میتیں رکھی ہوں اور سب چاہتے ہیں کہ الگ الگ نماز جنازہ ہو، تو اب ایسی صورت میں یہاں پہ ایسی صورت آ رہی ہے کہ میت کو معین کرنا ایسی صورت میں کیا ہے؟ واجب ہے کہ ہم فلاں کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ ان کا نام کیا، جیسے اب ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں کی میت ہے، انہی کی نماز جنازہ پڑھانا،
یا ایسے لائن سے رکھی ہے لیکن سب چاہتے ہیں کہ الگ الگ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے ہمارے ملک میں. ذہن میں ہو کہ ہاں بس یہی ہے، اسی کی نماز جنازہ پڑھنا اور اسی نام کا ہے. یعنی اب ہو سکتا ہے اس میں کئی لوگ ہو جائیں نام کے اعتبار سے وہ کہے ہمارے ہیں، تو اب وہاں پہ معین کرنا کہ ہمارے گھر کا ہے، ریلیشن کا ہے، یا اس طریقے سے معین. یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں کی میت ہے، یا آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے کہا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھا. بس دل میں ہاں دل میں ارادہ معین کرنا واجب ہے. اور کیا ہے، میت کا حاضر ہونا شرط ہے. میت کا حاضر ہونا شرط ہے. غیب پر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. غائب پر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. مکان کی صورت میں روبہ قبلہ ہونا شرط ہے. امکان کی صورت میں روبہ قبلہ ہونا شرط ہے. یعنی جہاں تک ممکن ہو روبہ قبلہ رہے. اگر ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں روبہ قبلہ کے علاوہ بھی نماز جنازہ ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک آپ کو ممکن ہے، یا کسی کے ذریعے، ہندو کے ذریعے سے یا غیر شیعہ کے ذریعے سے اگر معلوم کر سکتے ہیں قبلہ کا رخ، تو آپ معلوم کریں کسی بھی طریقے. آج کل تو موبائل کے ذریعے سے، تو جہاں تک امکان ہے آپ کریے. نہیں ہے تو پھر آپ کسی طریقے. 5واں ہے کہ میت کو نماز پڑھانے والے کے سامنے پشت کے بل یوں لٹایا جائے کہ میت کا سر نماز پڑھانے والے کے دائیں طرف ہو اور پاؤں بائیں طرف ہو. یعنی بیچ میں کھڑا ہوگا. یہ اب جیسے سر ہے، میت لٹائی گئی، سر اور پیر ایسا رکھیں گے کہ سر جو ہے، یہ جو نماز پڑھا رہا امام اس کے داہنے طرف ہو سر، اور جو پیر ہے وہ جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے بائیں طرف ہو. مثلاً آپ کھڑے ہوئے ہیں، اب اگر ہم لیٹیں گے تو ہمارا سر آپ کے داہنے بازو کی طرف ہونا چاہیے اور پیر بائیں بازو کی طرف ہونا چاہیے. سر جو ہے داہنے، ہاں جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے طرف. ایک بندہ یوں لیٹے ہوئے، یہ دیکھیے یہ مردہ ہے، یہ اس کا سر ہے، یہ پیر ہے. ٹھیک. اب جب مردہ لٹائیں گے تو ہم ایسے نہیں لٹائیں گے. آپ کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے تو ہم ایسے نہیں لٹائیں گے، بلکہ یوں لٹائیں گے تاکہ اس کا سر جو ہے ادھر رہے اور پیر ادھر رہے. آپ کے بایاں ہاتھ یہ ہو گیا تو پیر یہ ہو گیا، دایاں ہاتھ یہ ہے تو سر یہ ہو. اور اگر یوں ہو تو یوں کر دے. یعنی ہاں وہ آپ کے اوپر ہے. جیسے قبلہ، آپ قبلہ، پہلی بات تو آپ قبلہ معین کریں گے. دیکھیے یہاں پہ جیسے معین ہے قبلہ، آپ جیسے آپ کھڑے ہوئے قبلے کے پر، یا کھڑے ہو جائیے قبلے کے طرف کھڑے ہو گئے. اب میت لائی گئی ہے سامنے آپ کے، یہ مثلاً یہ میت ہے، ٹھیک، یہ بری میت لائی گئی ہے. اب چاہے میت جیسی بھی رکھی ہو، لیکن جب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ پڑھائیے نماز جنازہ، تو یہ سر ہو گیا، یہ پیر، تو آپ کے یوں لٹایا جائے گا آپ کے سامنے. ہاں آپ کے سامنے یوں لٹایا جائے گا، یوں لٹایا جائے گا. داہنا ہاتھ، سر جو ہے داہنے ہاتھ کی جانب ہو آپ کے، اور سر، ہاں پیر جو ہے بائیں. اس کی کروٹ ادھر ہوگی کہ سیدھا؟ سیدھا، بالکل سیدھا لیٹا ہے. میت کو یہاں پہ سیدھا لٹایا جائے. ہاں بالکل پشت کے بل، جیسے انسان ہے. قبر میں جو ہے ٹیڑھا لٹایا جاتا ہے. اور دیکھا جائے تو اس کا یعنی اس کا کعبے سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. اس کا کوئی نہیں، بس نماز ہمارا ہے. تو ایسے سر کا بھی وہ نہیں ہے کہ سر کدھر گھومنا چاہیے، سر ادھر ہو یا ادھر؟ نہیں، سر اس میں نہیں دیکھا، نماز جنازہ میں نہیں. قبر میں دیکھا جاتا ہے. قبر میں ہلکا سا کروٹ رہتا ہے تاکہ ایک دم چہرہ جو ہے روبہ قبلہ ہو. تو نماز پڑھانے والا میت سے دور نہ ہو، لیکن جو شخص نماز میت باجماعت پڑھ رہا ہو اور صفیں متصل ہوں، صفین اس میں لکھا، اور صفیں متصل ہوں، تو ایسی صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن جو نماز میت پڑھا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ میت کے زیادہ قریب ہو، یعنی زیادہ فاصلہ نہ ہو. بس بہت ہے تو اتنا فاصلہ ہونا چاہیے. جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ایک مصلی کا ہی فاصلہ رہتا ہے، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں رہتا ہے جہاں پڑھتے ہیں. تو اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہو، یعنی زیادہ تر میت کے قریب ہونا چاہیے جو نماز پڑھا رہا ہے. لیکن جو صفیں جو دوسرے مصلین ہیں وہ اگر صف متصل ہے تو چاہے جتنی دور جا سکتے ہیں. جیسے جماعت ہوتی ہے، جماعت جیسے ہوتی ہے. اب یہ مثال جو ہے ہم لوگوں کو کیسے سمجھنا، جیسے سجدے گاہ ہے، ہمارے سامنے سجدے گاہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ زیادہ دور تو رکھا نہیں جاتا، جہاں تک ہم پہنچ جائیں گے وہیں تک رکھا جائے. اس کے آگے رکھ دیں گے تو ہم خود نہیں پہنچ پائیں گے.
تو اسی طریقے سے نماز جنازہ کی یہ مثال ہم نے پیش کی ہے کہ جیسے سجدے گاہ ہم لوگ رکھتے ہیں تاکہ پیشانی پہنچ جائے، یہ مثال ہے، وہ مت سمجھیے گا۔ تو ہم لوگ اسی طریقے سے نماز جب پڑھائیں تو مردے کے زیادہ قریب ہوں، اس سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے سجدے گاہ سے ہم لوگ دور نہیں ہوں گے، اگر دور ہو جائیں گے تو سجدے پہ پیشانی نہیں پہنچ سکتی یا پھر اٹھانا پڑے گا، یا تو اسی طریقے سے کیا ہے کہ میت سے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے جو نماز پڑھا رہا ہے۔ اس کے بعد جو پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے اگر ایک صف بنی ہے ہلکا سا پیچھے ہوتا ہے یا اسی کے برابر پڑھا دیتے ہیں، اس میں تو شرط نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ امام جو ہے سب سے آگے ہو۔ تو اس میں کیا ہے کہ جو متصل ہیں نماز پڑھ رہے ہیں وہ چاہے جتنی دور کھڑے ہو سکتے ہیں، جیسے نماز پنجگانہ میں انسان جو ہے جتنی دور کھڑا ہونا چاہے کھڑا ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ صف متصل ہونی چاہیے۔ کوئی چیز میت اور نماز پڑھانے والے کے درمیان میں حائل نہ ہو، لیکن اگر میت تابوت یا کسی ایسی چیز میں رکھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر پردہ وردہ بھی لگا ہے تب بھی وہ ہٹا دینا چاہیے۔ جو الگ سے پردہ لگایا جاتا ہے اس کی بات ہو رہی، جو میت پہ کفن وفن ہے اس کی نہیں، یا جو انہوں نے بتایا کہ جیسے تابوت میں آج کل رکھا جاتا ہے تو وہ اشکال نہیں۔ لیکن اگر جیسے الگ سے پردہ لا کے، جیسے ابھی مجلس وغیرہ ہوتی تو خواتین کے لیے یا دوسروں کے لیے پردہ لگا دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہو سکتی۔ ایک محفوظ کر دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے کیا ہے حائل ہو گیا ہے، پردہ لگا دیا، تو ایسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ سوال 256، اگر نماز میت غلط پڑھی گئی ہو اور میت کو دفنایا گیا ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی نماز میت بھی غلط ہو گئی ہے اور دفنا بھی دیا گیا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ جواب، دوبارہ نماز کی خاطر قبر کو کھودنا جائز نہیں ہے اور قبر پر نماز میت پڑھنا مشروع نہیں ہے، لہذا احتیاط لازم کی بنا پر قبر پر رجاء مطلوبیت کی نیت سے نماز پڑھی جائے گی۔ یعنی اگر ہو گیا ہے تو شریعت نہیں کہتی ہے، شریعت مشروع یعنی شریعت نے نہیں کہا ہے کہ آپ کو، یا پیغمبر یا امام نے نہیں کہا ہے کہ یہ شرعاً ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھیں ہاں قبر پہ، لیکن رجائے مطلوبیت کی بنا، ثواب کی بنا پہ، ثواب کی غرض سے آپ کیا کریں گے نماز جنازہ پڑھیں گے قبر کے اوپر، لیکن شریعت نے نہیں کہا ہے، جسے حکم نہیں آیا ہے، یعنی کہ اگر نہ بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر رجائے مطلوبیت کہتے ہیں، رجائے مطلوبیت یعنی امید، ثواب امید کے لیے پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میت کے مستحبات، نماز میت کے مستحبات کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ طہارت، دوسرا یہ ہے کہ امام یا جو شخص اکیلا میت پر نماز پڑھ رہا ہو، اگر میت مرد کی ہو تو میت کے درمیانی حصے کے سامنے کھڑا ہو، اور اگر میت عورت کی ہو تو اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو۔ اب اگر جیسے ایک مرنے والا مرا کون؟ آدمی، اب جب امام کھڑا ہو رہا ہے تو کہاں کھڑا ہوگا؟ بالکل اس کے ایک دم درمیانی حصے میں، یعنی یہ ناف کے سمجھ لیجیے، ناف کے ایک دم سامنے کھڑا ہوگا اگر آدمی کی میت ہے، لیکن اگر مستحب ہے یہ، لیکن اگر عورت کی ہے تو سینے کے پاس کھڑا ہوگا، ایسا کھڑا ہوگا کہ سینے کے اس کا سینہ جو ہے سامنے ہو، یہ مستحب کام ہے۔ نماز ننگے پاؤں پڑھی جائے، یہ بھی مستحب ہے۔ ہر تکبیر میں ہاتھوں کو بلند کیا جائے، یہ بھی چپل کے اوپر پیر کیسے پڑتے ہیں؟ ہاں تو ننگے پاؤں ہو جاتا ہے، لیکن ننگے پاؤں مانا جائے اگر تو ننگے پاؤں صحیح ہے۔ ننگے پاؤں اب تو وہی مانا جاتا ہے کہ صرف پیر سے جوتا اتر جائے، پیر کے اوپر ہو جائے، بس اسی کو جوتا پہنے بھی پڑھ لے، ہاں کوئی اشکال نہیں، یہ تو مستحب کام ہے نا، مستحب کام۔ اور جو ہے ہر تکبیر میں ہاتھوں کو بلند کیا جائے۔ نماز میت جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، نماز میت سے پہلے 3 مرتبہ الصلاۃ 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 کہیں۔ نماز ایسی جگہ پڑھی جائے جہاں نماز میت کے لیے لوگ زیادہ جمع ہوتے ہوں، جیسے کاظمین درگاہ ہے نا محمد علی گنج، وہاں سے پڑھی جائے۔ اور نماز باجماعت میں مقتدی خواہ ایک ہی کیوں نہ ہو، امام کے پیچھے کھڑا ہو، مقتدی جو ابتدا کر رہا ہے یعنی مصلی ماموم، وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، وہ نماز امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ نماز پڑھانے والا میت اور مومنین کے لیے کثرت سے دعا کرے، جو نماز پڑھا رہا ہے وہ میت اور مومنین کے لیے، جو بھی مومنین ہیں وہ دعا کرے۔ اب کہہ رہے ہیں نماز جنازہ
کا طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازہ کا طریقہ بس انشاءاللہ جو ہے کل نماز جنازہ کا طریقہ کیونکہ زیادہ ہو جائے گا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ نماز جنازہ پڑھنے کے کتنے لوگ ہونے چاہیے؟